الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ہجری سال 1447 کا آغاز ہو چکا ہے. آج یکم محرم شریف ہے. اسی مناسبت سے حسب وعدہ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو جانشین صدیق اکبر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے چند گھڑیاں آپ کا ذکر پاک کرتے اور سنتے ہیں. اللہ مجھے حق وحی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم قرآن رشید کی مشہور آیہ مبارکہ جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی تلاوت کی گئی، حصول برکت کے لیے ترجمہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا مہاجرین اور انصار میں سبقت لے جانے والے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے پروردگار
پروردگار سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، تو فرمایا یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے سورہ توبہ کی اس آیت کا ترجمہ جو دوران خطبہ پڑھی گئی۔ لفظ سابقون پہ چند گزارشات میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ حضرات جو ابتدا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے جنہوں نے اسلام کو سینے سے لگایا اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں سجایا، انہیں سابقون قرآن نے کہا۔ سابقون سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اسی فہرست السابقون الاولون میں آتا ہے۔ یہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ سابقون کون ہیں؟ آپ یوں کہہ لیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے اپنے دل حضور کے رستے میں بچھائے انہیں سابقون الاولون قرآن نے ٹائٹل عطا فرمایا۔ سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنا تن من دم لٹایا انہیں قرآن نے سابقون الاولون کا درجہ عطا فرمایا۔ یا پھر اس کی تشریح، اس کی تفسیر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سابقون الاولون وہ ہیں جو نگاہ نبوت کے فیض یافتہ ہیں، جو حضور کی نگاہ سے جنہوں نے فیض پایا اور سب سے پہلے فیض پایا انہیں سابقون الاولون قرآن کہتا ہے۔ اور یہ ہستیاں اور یہ نفوس قدسیہ یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص الخاص لوگ ہیں۔ چنے ہوئے لوگوں میں بھی یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے فلاں بندے کو چن لیا گیا ہے، تو یہ جو حضرات ہیں یہ چنے ہوئے لوگوں میں بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، اتنے اعلیٰ درجے کے یہ لوگ ہیں۔ سابقون کون ہیں؟ حلم والے ہیں، سابقون حوصلے والے ہیں، سابقون صبر والے ہیں، سابقون استقامت والے ہیں، سابقون قرآن پڑھنے والے ہیں، سابقون قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ سابقون نے قرآن سے اتنی محبت کی ہے کہ جان جا رہی ہے، اپنے جسم کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا، وہ بھی رب کے قرآن پہ آ کے گرا ہے، اور یہ سابقون کی شان ہے۔ اس سے بھی آسان اور قریب کر کے کہوں، جیسے بندے اللہ کو پسند ہیں، جس طرح کے بندوں سے اللہ خود محبت فرماتا ہے، حضور نے اپنی نگاہ نبوت سے اور نگاہ رحمت سے وہ ایسے بندے تیار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش فرما دیے۔ جس طرح کے بندے اللہ کو پسند ہے، جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، حضور نے اپنی نگاہ رحمت سے وہ ایسے بندے، ایسی جماعت تیار کی ہے کہ پروردگار عالم تجھے جیسے بندے پسند تھے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین جو آیت ہے اس کا آخری حصہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
یہ جو الفاظ ہیں کہ جنہیں دنیا جانتی نہیں تھی، جب وہ نگاہ نبوت کے سامنے آئے ہیں تو حضور کی نگاہ رحمت اٹھی ہے، تو جنہیں کل کوئی جانتا نہیں تھا مصطفیٰ کی نگاہ نے آج دنیا کا امام ان لوگوں کو بنا دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام اسی فہرست میں السابقون الاولون میں آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ عرض کر دیتا ہوں بعد میں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بڑے سے بڑا کوئی دشمن ہو، کوئی منکر ہو، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو قوانین نافذ فرمائے ہیں، آج وہ دنیا کے اندر قانون لاگو ہیں اور دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت عمر کے نافذ کردہ قوانین اس وقت پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور عالمی انسانیت حضرت فاروق اعظم کے ان بنائے ہوئے قوانین سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ موجودہ دور میں اس کی زندہ مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو مائیکل ایچ ہارٹ کی وہ کتاب دا 100 پڑھ کے دیکھیے گا، جس میں اس نے دنیا کے 100 مؤثر ترین آدمیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب میں سب سے پہلے اس نے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب لکھنے والا غیر مسلم ہے، 25 سال اس نے امریکہ کی لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کی ہے۔ لکھنے والا غیر مسلم ہے، جہاں سے کتاب شائع ہوئی وہ ملک غیر مسلم ہے، جہاں پہ سب سے پہلے کتاب تقسیم کی گئی وہ پوری کی پوری کنٹری غیر مسلم ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود سب سے پہلے اس نے جو ذکر کیا ہے وہ حضور تاجدار ختم نبوت حضور امام الانبیاء کا تذکرہ اس نے کیا ہے، اور حضور کی امت میں اس کے علاوہ اس نے دنیا کے مؤثر ترین 100 بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا ذکر اس نے کیا کہ جنہوں نے دنیا میں حکومت کی ہے اور دنیا کے اندر جن کا ڈنڈا بجتا ہے، لیکن حضور کی امت میں اس نے جو ذکر کیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کی تاریخ اور اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں تو اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حضرت عمر جیسا کوئی ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا دیکھتی پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کا جھنڈا بلند ہوتا۔ عمر کے نام کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ عمر جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اسلام کا نام وہاں پہ روشن ہوتا ہے۔ اگر اسی طرز عمری طرز فاروقی کے اوپر کوئی بندہ حکومت کرنے والا مسلمانوں کو ایک اور مل جاتا تو دنیا دیکھتی رہ جاتی، پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ کے دین اسلام کا جھنڈا پروردگار عالم بلند فرما دیتا۔ تو یہ وہ لوگ مان رہے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک میں نے مثال دی ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر جو اس وقت قوانین نافذ ہیں جو رائج ہے، اگر آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ہسٹری میں جا کے یہ پتا چلے گا کہ یہ قانون بھی حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا، یہ بھی حضرت عمر نے بنایا تھا، یہ بھی حضرت عمر نے نافذ فرمایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو تاریخ بتائے گی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے ہیں جن سے اس وقت دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں شکر یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے حوالے سے، اور اگر آپ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں، پوری ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، تمام مفسرین خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن کریم برہان رشید کی متعدد آیات بینات ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے پیچھے مشورہ حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ حضرت عمر کے مشورے کے اوپر اللہ نے جناب عمر کی بات کی تائید فرماتے ہوئے قرآنی آیات کا نزول فرما کے مصطفیٰ کے قلب انور کو منور فرما دیا ہے۔
ایک اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن کریم قرآن رشید میں ذکر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اس کی اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور اس آیت کا شان نزول پڑھ کے دیکھیں، کسی بھی مفسر کو آپ اٹھا لیں، کسی بھی مرتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو، تو شان نزول یہ نکلے گا کہ میرے نام کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے اوپر میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. تو اس پتھر کو ہم محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. تو حضرت فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. حضور نے فرمایا اور بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ یہ پتھر تو ہے، یہ اللہ کی نشانی بھی ہے، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے تعمیر کعبہ بھی فرمائی ہے، یہ ساری بات اپنی جگہ پہ درست ہے. تو کیوں نہ ہم نے اس پتھر کو محفوظ جو کرنا ہے تو ہم یہ قانون کیوں نہ بنا دیں، اللہ سے بات تو کرے، شریعت کا قانون بنے کہ جو بھی حرم مکہ میں آئے طواف کعبہ کرے، اس سے حج اور عمرہ کرنا ہو. تو حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ سے بات تو کر کے دیکھیں کہ جو بندہ بھی حرم مکہ میں آئے وہ طواف کعبہ سے فارغ ہو کے اس پتھر کے قریب آ کے رب کی بارگاہ میں 2 سجدے کرے، یعنی مقام ابراہیم کے نوافل ادا کرے. حریم کبریا سے صدا آتی ہے پیارے حبیب جیسے عمر نے اپنا مشورہ دیا ہے، عرش کا رب عمر کے اس مشورے کی تائید فرماتا ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے جو بھی حرم مکہ میں آئے گا اس گھر میں سر کو جھکائے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، چاہے اس نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے. جو بندہ مقام ابراہیم پہ آ کے نفل ادا کرے گا اللہ اس کے حج اور عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں سورہ البقرہ کے اندر پہلے پارے کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت بتا رہی ہے کہ مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا. اور اس کے علاوہ متعدد آیات بینات سورہ البقرہ کی 2 آیتیں اور بھی ایسی ہیں اس کے علاوہ کہ جس میں حضرت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا سے بات کریں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ قانون نافذ ہو جائے. تو جیسے حضرت عمر نے بات کی ہے رب کا قانون ایسے ہی بنا ہے اور وہ شریعت کے اندر نافذ ہوا ہے اور آج تک وہ جاری ساری ہے. آپ نماز کے وقت اذان پڑھتے ہیں، اس کی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھیں. ایک مثال میں نے قرآن سے دی ہے، ایک مثال دنیاوی حالات سے کے مطابق، اور تیسری مثال احادیث مبارکہ کی روشنی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فرض ہوئی، فرضیت کا حکم آ گیا کہ اہل اسلام کے اہل ایمان پہ اللہ نے نماز فرض فرما دی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ نماز کا وقت ہو پھر لوگوں کو اطلاع کیسے دی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مسجد میں آ جاؤ. ہر کسی نے اپنا اپنا مشورہ دیا. کسی نے کہا جب نماز کا وقت ہو تو سائرن بجایا جائے جیسے رمضان شریف میں بجایا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، جب آگ روشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عمر کی باری، فرمایا عمر تم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت ہو تو نہ سائرن بجائے جائے نہ آگ لگائی جائے. عمر پھر کیا کیا جائے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اللہ کے گھر میں جا کے خدا کے نام کو بلند کیا جائے، اذان پڑھی جائے اور اس میں یہ الفاظ بولے جائیں جیسے حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا محبوب کو خوشخبری سنا دیا کہ جیسے عمر نے مشورہ دیا ہے عرش سے تائید آ چکی ہے کہ جو الفاظ عمر نے بولے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے شریعت میں اذان کا قانون نافذ فرما دیا ہے. لفظوں کا ذمہ دار ہے یہ فقیر کتابوں کے حوالے سے. حضرت عمر کے مشورے. اب اذان پڑھتے ہیں، جب بھی اذان پڑھیں گے تو دور فاروق کی یاد آئے گا
حضرت فاروق اعظم کی یاد آئے گی، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مشورہ حضرت عمر نے سب سے پہلے دیا ہے۔ کون ہے حضرت عمر؟ صرف اپنی بات کے اوپر نہیں، اپنی ذات کے اوپر نہیں، اگر دور خلافت آپ دیکھیں گے تو وہ انوکھا نظر آئے گا۔ دور خلافت کے حوالے سے اگر واقعات کو چھیڑا جائے گا تو بہت لمبی فہرست ہوگی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ صبح و شام اسلام کو مٹانے کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند بندے مسلمان ہوئے ہیں، مرد و خواتین کی تعداد ابھی 40 پوری نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کے صحن حرم میں تشریف لائے، حجر اسود اور دروازہ کعبہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ پروردگار عالم، پہلی حدیث، پروردگار عالم، اس شہر مکہ میں دو بندے طاقتور رہتے ہیں، ایک عمر بن حشام ہے جسے دنیا کو جان کہتی ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے، پروردگار ان دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند اور پیارا ہے وہ مجھے عطا کر۔ اب دوسری حدیث اللہ کے محبوب دعا کرتے ہیں، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عالم عمر بن خطاب کے ذریعے میرے اسلام کی مدد فرما۔ تیسری حدیث پاک حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عالم اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اب پروردگار عالم نے مصطفیٰ کی دعا کو قبول فرمایا، جناب عمر حضور کی بارگاہ میں آنے لگے ہیں۔ کیسے آنے لگے ہیں یہ بات بعد میں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ اللہ کے محبوب عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اب حضرت عمر کا حضور کی بارگاہ میں آنا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا، پھر اسلام کی اطاعت فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے عمر کسی عام بندے کا نام نہیں، عمر خدا کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول آدمی ہے۔ الفاروق خدا کی بارگاہ میں بھی مقبول، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، واقعہ میں علماء سے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، حضرت فاروق اعظم نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، امیہ جیسے لعنتیوں نے، ابو جہل جیسے بدبختوں نے اعلان کر رکھا تھا کون ہے جو حضور کا سر لے کے آئے۔ حضرت عمر اٹھے، میں یہ کر کے آؤں گا، تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑی۔ اب عمر کی تلوار ہو تو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے، کہا عمر خیریت تو ہے، کہاں پہ جانے کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے آج یہ کام مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم فرمانے لگے عمر ذرا خیال کر، جس کام کو تم مکمل کرنے جا رہا ہے وہ اسلام تیرے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تیری سگی ہمشیرہ اسلام قبول کر چکی ہے، تیرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم کے غصے میں مزید اضافہ ہوا، ادھر جانے کی بجائے ادھر آئے۔ اب جانتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مارا، زخموں سے چور چور کیا، بہنوئی کو مارا۔ جب مار مار کے تھک گئے، حضرت ام جمیل آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی عمر اس بات کا خیال کر، تو کس کو ڈرا رہا ہے؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں بھی اولاد ہوں، تیری دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ اور اگر اس سارے مضمون کو آسان کر کے کہوں تو عارف کڑی نے کہا تھا، کچا رنگ للالی والا چڑھدا لیندا رہندا، پکا رنگ عشق محمد والا جدو چڑھدا پھر نہیں رہتا۔
حضرت ام جمیل کہنے لگی کہ نہیں چھوڑیں گے ہم کلمہ. حضرت فاروق اعظم فرمایا چلیے بتاؤ کہ میرے آنے سے پہلے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت ام جمیل کہنے لگی ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. فرمانے لگے مجھے بھی دکھاؤ. ام جمیل نے کہا کہ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ عمر ابھی تیرا جسم ناپاک ہے, پہلے طہارت کرو, وضو کرو, پاکی حاصل کرو. جب یہ سارے معاملات کیے, جناب عمر کے سامنے قرآن کی آیات رکھی گئی, قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی. ہم سیرہ قرآن پڑھ رہی ہیں, عمر کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہے. کاش آج بھی بہنیں قرآن پڑھ کے بھائیوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والی ہوتی تو پھر آج یہ زمانہ نہ دیکھنا پڑتا. کاش آج بھی ہماری مائیں بہنیں قرآن سے اتنی ہی محبت کرنے والی ہوتی. حضرت فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل رہی ہے. اب دل کی دنیا بدلی ہے, آنکھوں میں آنسو. کہنے لگے اچھا بہن مجھے وہاں پہ لے چلو, حضور کے دربار میں لے چلو, میں بھی غلام بننا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ ساتھ ہے, حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ سارا واقعہ دیکھا. بہنوئی ساتھ ہیں, ام جمیل ساتھ ہیں, حضور دار ارقم میں تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربان بن کے, چوکیدار بن کے, محافظ رسول بن کے دروازے پہ کھڑے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ہاتھ میں ہے, تلوار بھی ننگی ہے, عمر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا چچا امیر حمزہ عمر خود نہیں آ رہا, مصطفیٰ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. فرمایا عمر خود نہیں آ رہا, وہ دعائیں جو میں نے رب کی بارگاہ میں مانگی تھی آج ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت آیا ہے. میں نے رب سے مانگا تھا پروردگار عالم عمر عطا کر, عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر, عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. عمر خود نہیں آ رہا بلکہ میں نے رب سے مانگا ہے, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اب حضرت عمر حضور کی بارگاہ مختصر مختصر کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. سب سے پہلا جملہ یا رسول اللہ ہم سچے نہیں؟ فرمایا ہم سچے ہیں. یا رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ فرمایا میں سچا نبی ہوں. قرآن سچا ہے؟ فرمایا ہاں سچا ہے. تو پھر یا رسول اللہ ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج خطاب کے بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے, آج بند قبروں میں عبادت نہیں ہوگی. عبداللہ بن مسعود راوی ہیں, فرماتے ہیں مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم ہے اس سے پہلے صحابہ اپنے بند قبروں میں عبادت کرتے تھے, صحن حرم میں جا کے عبادت کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ پورا مکہ دشمن بن کے بیٹھا تھا. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے, صحن حرم میں جا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا. اب یہ 40 صحابہ کی قطاریں دو قطاریں بنی, ایک کے آگے حضرت فاروق اعظم, ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہے کہ عمر کے اسلام قبول کرنے کی برکت سے صحابہ نے حرم مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھ کے سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند فرما دیا. دنیا دیوانی عمر دی, آزاد کا پیر نشانی عمر دی. آج حرم مکہ میں جا کے ہم زیارت بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, ثواب بھی پاتے ہیں. اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں سب سے پہلے یہ کام کس نے کر کے دکھایا؟ عرض کیا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, جب تک کفر میں تھا آپ پھر بھی ایک کمرے میں عبادت کرتے تھے, اب اسلام قبول کر چکے ہو آپ بھی یہ معاملہ نہیں چلے گا. حضور ہم حرم مکہ میں جا کے رب کے گھر کا دیدار بھی کریں گے, رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کریں گے. جب یہ سارے جملے بولے جا رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل عرض کی رب جلیل حکم,
فرمایا جا مصطفیٰ کے قلب منور پہ آیت نازل کر کے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آج کے بعد کوئی بندہ روکنے والا نہیں ہوگا، اللہ بھی تیری ذات کے لیے کافی ہے، یہ مومن بھی تیری ذات کے لیے کافی ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے تیری غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ پیارے حبیب عمر نے کلمہ پڑھا ہے، عرش کے فرشتے بھی اس بات پہ مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، 10ویں پارے کی آیت کا شان نزول کبھی پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی ہے جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام کا اظہار فرمایا اور کلمہ اسلام پڑھا حضرت عمر نے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ ایک آخری جملہ بولنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش۔ اللہ کے حبیب نے اعلان یہ کیا تھا اور یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آپ جانتے ہیں یہ دعا صرف حضرت عمر کے لیے نہیں تھی، حضور کی نگاہ نبوت اور نگاہ رحمت قیامت تک کا منظر دیکھ رہی تھی۔ صرف بات حضرت عمر تک محدود نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر کی اولاد میں آنے والی شخصیات بھی اسلام کی مدد کرنے والی ہیں۔ اور اگر اس بات کے اوپر یقین نہ ہو تو پاک پتن والے بابا فرید بھی حضرت عمر فاروق کی اولاد میں ہیں، ایک دو چار بندے کو نہیں، لاکھوں بندوں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بنانے والے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت عمر فاروق کی نسل میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خطے میں اسلام کی دعوت دی اور اسلام پھیلایا ہے، اور حضور نے یہ دعا کی تھی اللہم اید الاسلام، اللہم اعز الاسلام۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ایک مثالی دور ہے، منبر نبوی ہے، مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول ہے، جمعۃ مبارک کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ جلوہ فیروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن پاک مولا علی کے بڑے شہزادے، آپ کی عمر 5 سے 7 سال کی ہے، چلتے چلتے مجمع کو چیرتے چیرتے سیدھا منبر کے پاس آئے۔ حضرت امام حسن نے جو جملہ بولا، کہتے ہیں آپ میرے نانا کے منبر سے اتریے، المستدرک پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، حضرت امام احمد بن حنبل کی روایت، فرمانے لگے یہ میرے نانا کا منبر ہے، آپ اپنے بابا کے منبر پہ جا کے بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، منبر سے نیچے تشریف لائے، حضرت امام حسن سے محبت فرمائی اور فرمانے لگے بیٹا میرے بابا کا کوئی منبر نہیں، قیامت تک منبر جس کو بھی ملنا ہے وہ آپ کے گھرانے کا صدقہ ہی اللہ نے عطا فرمایا۔ اب حضرت امام حسن نے مسکرا کے کہا اچھا اگر آپ کے بابا کا منبر نہیں ہے تو پھر آپ میرے نانا کے منبر پہ بیٹھے ہیں۔ اب دوبارہ حضرت عمر منبر پہ تشریف لائے اور دوبارہ منبر پہ تشریف لا کے لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے مخاطب کر کے کہا دنیا والوں، اس سے پہلے یہ منبر مجھے دیا تھا ابو بکر نے، علی کے بیٹے نے آ کے جملہ بولا تو میں علی کے بیٹے کے احترام میں منبر سے نیچے آیا ہوں۔ آج عمر کا یہ اعلان ہے آخری سانس تک عمر سے کوئی بندہ منبر لے نہیں سکتا۔ کیوں کہ عمر کو اب منبر کسی اور نے نہیں دیا، علی المرتضیٰ کے شہزادے نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عبداللہ لکھوا کے لاؤ امام حسن سے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، لکھوا کے لاؤ ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور فرماتے تھے جب عمر دنیا سے جائے تو پھر یہ تحریر عمر کے کفن میں باندھ کے ساتھ بھیج دینا، قبر میں جب حضور تشریف لائیں گے پرچی نکال کے دکھاؤں گا حضور آپ کے نواسوں نے اپنی غلامی میں قبول فرما رکھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر مثالی شخصیت ہے۔ ماہ محرم شریف کا آغاز ہو چکا، آج آپ کا یوم شہادت ہے۔
آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین ضرور پیش کیجیے گا۔ ماہ محرم شریف کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنی گزارش کروں گا، ماہ محرم احترام والا مہینہ ہے، ماہ محرم عزت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو سنی یا شیعہ بن کے نہ گزاریں بلکہ حسینی بن کے گزاریں۔ آپ کا جو مسلک ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اپنا مسلک چھوڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن محرم شریف کا چاند جب نکلتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی باطل حق کے سامنے آئے گا تو حق باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ حسینی مشن یہ ہے، اپنا سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رہنا چاہیے۔ محرم شریف اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے کردار میں حسینی کردار ہو۔ وہ بندہ اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حقدار ہو نہیں سکتا جو قرآن نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے، جو مسجد کے قریب سے نہ گزرے۔ حسینی مشن یہ ہے کہ آخری سانس بھی چل رہی ہے اور سر بھی سجدے کی حالت میں دیا ہے، نیزے کی نوک پہ جا کے بھی رب کا قرآن سنا ہے۔ اور یہ ساری گزارشات انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔